والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى في سورة مريم فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. أن الله سبحانه وتعالى يأمر النبي صلی اللہ علیہ وسلم ويقول له واذكر في الكتاب کہ آپ ذکر کریں، آپ تذکرہ کریں فی الکتاب، کتاب سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ قرآن مجید ہے. واذکر فی الکتاب، آپ کتاب کے اندر یعنی قرآن مجید کے اندر تذکرہ کرے کس کا؟ موسیٰ علیہ السلام کا. یعنی کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ان کو نبی بنایا، کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ان کو اختیار کیا، ان کو چنا، اور ان کے پورے واقعات کو، پورے قصص کو آپ قرآن مقدس کے اندر ذکر کریں. اس کے بعد کہتے ہیں انہ کان مخلصا. انہ ہو کی ضمیر کا مرجع لوٹ رہا ہے کس کی طرف؟ موسیٰ علیہ السلام کی طرف، کہ اللہ رب العالمین نے مخلص مطلب کیا ہے؟ اخلص یخلص سے ہے، جس کے مطلب ہوتے ہیں اختاروں کے، ای اجتبا اجتبی کے، اور اصطفیٰ اصطفی کے، یعنی کہ چننا، اختیار کرنا. چننا مخلصن کے معنی کیا ہے؟ مصطفیٰ کے ہے، مجتبہ کے ہے، مختار کے ہیں. کہ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چنا، اختیار کیا. کس لیے؟ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. اور اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا بنایا؟ رسول بنایا اور اپنا نبی بنایا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول اور نبی دونوں تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شمار اولو العزم رسل جو ہے، جو 5 رسول ہیں جن کو اولو العزم کہا جاتا ہے، ان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں. دوسری چیز کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر جو کہا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے. تو نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں دونوں میں فرق ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ دونوں میں کچھ بھی فرق نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر کئی جگہیں دونوں کو ایک ساتھ استعمال کیا، دونوں کے معنی ایک ہے معطوف کر کے. کہتے ہیں جو فرق کرتے ہیں وہ کہتے ہیں رسول اسے کہتے ہیں الذی ارسلہ اللہ سبحانہ وتعالی بشریعت جدیدہ و بکتاب، بشریعت جدیدہ و بکتاب وامر بتبلیغہ، کہ رسول وہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے نئی شریعت کے ساتھ دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کو کتاب سے نوازا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس شریعت کی تبلیغ کا اس کو حکم دیا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ نبی کہتے ہیں، رسول کہتے ہیں. اور نبی کسے کہتے ہیں؟ الذی بعثہ اللہ سبحانہ وتعالی لتجدید شریعت من قبل، کہ اللہ رب العالمین نے اس کو ما قبلہ، کہ اللہ رب العالمین نے نبی اس کو کہتے ہیں کہ جس کو اللہ رب العالمین نے پچھلی جو شریعت سابقہ تھی، جو پچھلی شریعت تھی، اس کی تجدید کے لیے اللہ رب العالمین نے جس کو بھیجا اس کو کیا کہتے ہیں؟ نبی کہتے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. اللہ رب العالمین کہتا ہے وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ، یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَنَادَيْنَاهُ، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارا،
ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی من جانب الطوری، طور پہاڑ جو سینا پہاڑ ہے اس کے ایک حصے سے، ایک ناحیے سے، ایک گوشے سے. کس گوشے سے؟ داہنے گوشے سے. من جانب الطور الایمن، جو جبل طور ہے، سینا ہے، اس کے داہنے حصے سے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا؟ پکارا. وقربناہ نجیہ، اور ہم نے ان کو شرف بخشا. وقربناہ ای فشرفناہ بمناجتنا لہ، ہم نے ان سے سرگوشی کر کے، ان سے بات کر کے ان کو قریب کیا، مقرب کیا، یعنی ان کو شرف بخشا. تو اس آیت کے اندر ایک چیز ثابت ہوتی ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ اللہ رب العالمین کا صفت کلام، کہ اللہ رب العالمین صفت کلام سے متصف ہے. اللہ رب العالمین جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے بات کرتا ہے. کما یلیق بجلالہ و کمالہ، جو اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جیسا بھی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہو. اس کے بعد اللہ رب العالمین اس سورت کے اندر آگے ارشاد فرماتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا. وَوَهَبْنَا لَهُ، اور ہم نے ان کو عطا کیا. کن کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو. یعنی وَوَهَبْنَا لِمُوسَىٰ علیہ السلام، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا من رحمتنا، اپنی رحمت میں سے، یعنی اپنی رحمت میں سے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا عطا کیا؟ اخاہ ہارون نبیہ، کہ ہم نے اپنی رحمت نازل فرمائی اور موسیٰ کے بھائی ہارون کو بھی کیا بنا دیا؟ نبی بنا دیا. اور ہم نے ہارون کو کیا بنا دیا؟ نبی بنا دیا. جیسے کہ دوسری آیتوں کے اندر ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وزیر بنایا، نبی بنایا، تاکہ ان کی مدد کرتے رہے. اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، کہ آپ ذکر کریں، تذکرہ کریں، ان کے قصے کو بیان کریں. کن کے؟ اسماعیل علیہ السلام کے کتاب. فی الکتابی، کہاں پر؟ کتاب کے اندر، یعنی قرآن مقدس کے اندر. اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ اے محمد، آپ اس قرآن کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعات کا بھی ذکر کریں. انہو کان صادق الوعد، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا تھے؟ سچے تھے. صادق الوعد، جو بھی وعدہ پورا کرتے تھے اس کو، جو بھی وعدہ کرتے تھے اس کو کیا کرتے تھے؟ پورا کرتے تھے. انہ کان صادقا فی وعدہ فلم یعد شیئا الا وفى به، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو بھی وعدہ کیا اس کو پورا کیا، جو بھی وعدہ کیا اس کو پورا کیا. جو کہ ان کا سب سے مشہور واقعہ ہے جب ان کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا ابتی، جب حضرت ان کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو کہا یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. کہ اے میرے ابو جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے، جو کرنے کے لیے کہا گیا آپ جو کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو وعدہ کیا کہ آپ قربانی کا، اور وہ تیار تھے. اور اسی طریقے سے دیگر وعدے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیے، ان تمام وعدوں کو کیا کیا؟ پورا کیا. اس کے بعد کہتے ہیں انہ کان صادق الوعد وکان رسول النبی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا تھے؟ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے. رسول تھے اور
نبی تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور کیا تھے؟ اپنے اہل و عیال کو حکم دیتے تھے، بالصلاۃ ای باقامت الصلاۃ، کہ نماز قائم کرے، کیا کرے؟ نماز قائم کرنے کا، نماز پڑھنے کا اپنے اہل و عیال کو حکم دیتے تھے، والزکاۃ، اور اسی طریقے سے زکوٰۃ، مال میں سے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیتے تھے۔ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اللہ رب العالمین ان سے راضی تھا، اللہ رب العالمین ان سے خوش تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ آپ اس کتاب یعنی قرآن مقدس کے اندر حضرت ادریس علیہ السلام کے قصص کو، ان کے واقعات کو ذکر کرے۔ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، حضرت ادریس علیہ السلام کیا تھے؟ کان صدیقاً، صدق سے صیغہ مبالغہ ہے، یعنی کہ حضرت ادریس علیہ السلام سچے انسان تھے، بہت زیادہ سچے تھے وہ نبیہ، اور اللہ رب العالمین نے ان کو اپنی رسالت کے لیے اختیار کیا۔ اور کہتے ہیں کہ خیاطے کا کام، کپڑے وغیرہ سلنے کا کام سب سے پہلے کس نے کیا؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کہ ہم نے وَرَفَعْنَاهُ، ہم نے اٹھایا، ہم نے بلند کیا، مَكَانًا عَلِيًّا، ایک اونچے مقام تک، یعنی کہ ہم نے ان کے ذکر کو دنیا کے اندر کیا کیا؟ بلند کیا، اور ان کے منزلے کو، ان کے مقام و مرتبہ کو دنیا کے اندر بلند کیا، اور ہم نے ان کو کیا بنایا؟ مقربین میں سے بنایا۔ فَكَانَ عَالِيَ الذِّكْرِ عَالِيَ الْمَنزِلَةِ، تو حضرت ادریس علیہ السلام کیا تھے؟ لوگوں کے درمیان، امت کے درمیان ان کا ایک خاص ذکر تھا، ایک خاص پہچان تھی، اور ایک خاص مقام تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وَرَفَعْنَاهُ، جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سمائے دنیا پر اٹھا لیا اور ابھی ان کی وفات نہیں ہوئی، تو بعض لوگ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ جس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے آسمان پر اٹھایا ہے، اسی طریقے سے حضرت ادریس علیہ السلام کو یہاں پر جو کہا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کہ ہم نے ان کو اٹھایا، بلند کیا اونچے مقام تک، تو بعض لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی اللہ رب العالمین نے ایک اونچے مقام پر سمائے دنیا پر اٹھا لیا ہے۔ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ کیا یہ بات صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے؟ تو ہم جب حدیثوں کا مطالعہ کرتے ہیں جو کہ قرآن کی شرحیں ہیں، تو اس کے اندر کسی بھی حدیث کے اندر مطلب اگر ایسا ہوتا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو یہاں ان کا مقام مرتبہ نہیں مراد ہے، بلکہ اگر ان کی ذات کو، ان کے جسم کو آسمان میں اٹھانے کو مراد ہوتا، تو حدیث کے اندر کہیں نہ کہیں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر اور تذکرہ ضرور ہوتا، جس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو آسمان میں اٹھا لیا ہے۔ تو کسی بھی حدیث کے اندر، صحیح حدیث کے اندر حضرت ادریس علیہ السلام کے تعلق سے کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو آسمان میں اٹھایا ہے۔ ہاں کچھ اسرائیلی روایات ہیں جن کے اندر ذکر ہے کہ ادریس علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے آسمان میں اٹھایا ہے، لیکن یہاں پر جو وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ہے، یہاں پر آسمان سے اٹھانا مراد نہیں ہے، کیونکہ نہ قرآن کی کوئی کسی دوسری آیت سے، نہ احادیث سے، نہ احادیث کے اندر اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان میں اٹھایا، بلکہ یہاں وَرَفَعْنَاهُ سے مراد ہے حضرت ادریس علیہ السلام کے مقام اور مرتبے اور ان کے ذکر
کہ اللہ رب العالمین نے ان کے ذکر کو، ان کے مقام مرتبے کو لوگوں کے درمیان کیا کیا؟ بلند کر دیا۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم، پھر اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر آگے ارشاد فرماتا ہے اولئک الذین، کہ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ رب العالمین نے اپنی نعمت فرمائی۔ نعمت کی کون سی نعمت؟ انعم اللہ علیہم، اے اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر جو اپنی رحمت، اپنی نعمت نازل فرمائی، وہ نعمت کون سی تھی؟ نعمت نبوت تھی، اللہ رب العالمین کی خاص رحمت تھی جو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں پر نازل فرمائی۔ من النبیین، جو کیا ہے؟ نبیوں میں سے ہیں، اور وہ نبی کس کے اولاد میں سے ہیں؟ یہ تمام کے تمام نبی، تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کے ذریت میں سے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے ہیں، انہی کی ذریت ہیں۔ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اور جن کو ہم نے سوار کیا، اٹھایا، مع نوح، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ، یعنی کہ جب اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا، اور ان کے قوم کے لوگ جن کو حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک دعوت دیتے رہے، ان کی قوم اگر ان پر ایمان نہ لائی، پھر اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا، اور پھر اللہ رب العالمین آسمان سے بھی بارش اور زمین سے بھی پانی، یعنی آسمان بھی پانی نازل کر رہا تھا، زمین بھی پانی نکال رہا تھا، یعنی کافی طوفان آیا سیلاب کا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کو، جن کو اللہ رب العالمین نے کشتی بنانے کا حکم دیا، اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کشتی کے اندر جتنے مسلمان لوگ ہیں جنہوں نے تمہارے اوپر ایمان لائے، ان کو سوار کر لو، اور ہر چیز میں سے ایک جوڑے کو سوار کر لو۔ تو وہی کہہ فرما رہے ہیں کہ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اور جن کو ہم نے اٹھایا، سوار کیا حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ، وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ، اور اسی طریقے سے جن کو ہم نے چنا ابراہیم و اسماعیل کی ذریت میں سے، وَمِمَّنْ حَدَيْنَا، اور جن کو ہم نے ہدایت دی، وَاجْتَبَيْنَا، اور ہم نے ان کو اختیار کیا، ان کو چنا، اِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَٰنِ، اور یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے اوپر ہماری آیتیں، اللہ رب العالمین کے قرآن کی مقدس کی آیتیں، اللہ رب العالمین کے کلام کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، خروا سجدا وبکیا، تو ان کی حالت کیا ہوتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، خروا سجدا وبکیا، اللہ رب العالمین کے لیے سجدے میں گر جاتے ہیں، خضوعا، اور کیا کرتے ہیں وہ بکیا، اور بکو من خشیت سبحانہ وتعالی، کہ اللہ رب العالمین کی ڈر، اللہ رب العالمین کی خشیت اس قدر ان کے دل کے اندر ہوتی ہے کہ سجدے میں گر کر رونے لگتے ہیں۔ یہ ہے اللہ رب العالمین کے نیک، اللہ رب العالمین کے نیک بندوں کی حالت، کہ جب ان پر اللہ رب العالمین کی قرآن کی، اللہ رب العالمین کی کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، اور رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ رب العالمین سے دعا اور استغفار کرتے ہیں۔ تو آج کا درس بس اتنا ہی، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔